اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر اور ان کا انسانی صحت پر فلسفہ اور ان کے اقوال، ان کی تفصیل اور ان کے واقعات، مالجاتی واقعات جو تاریخ میں سنہری حروف سے درج ہیں، میں ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پچھلے کئی نشستوں میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے بقرات کے بہت سارے اقوال، ان کی تفصیل اور ان کے واقعات، اس کے بقرات کے بعد دیگر نامور اتباع کرام جو ہیں ان کے واقعات، ان کی تفصیل اور ان کے گہری فکر، ان کی جو امراض کے دفع کے لیے ہے، اس پر میں نے بات کی ہے۔ ناظرین اکرام، میری گفتگو انتہائی پیچیدہ ہوتی ہے، انتہائی اہم موضوع پر انتہائی دلچسپ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، حکمہ قدیم نے انسانی صحت پر بے شمار اقوال چھوڑے ہیں۔ ان کی گہری فکر کے تحت ان کے کئی علاج معالجہ کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں سنہری حروف سے، اور قیامت تک رہیں گے۔ انہوں نے بے شمار اپنی زندگی میں کڑی محنت کی اور ان تمام چیزوں پر عبور حاصل کیا، یعنی ان کو سر کیا، اور پھر خلق خدا کے لیے اور روشن راہیں جو ہیں وہ دکھائیں کہ آپ کیسے اپنی صحت کو، جسمانی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، کیسے اپنی بیماریوں کو دفع کر سکتے ہیں۔ وہ تدبیریں، وہ پرہیز، وہ غذائیں، سب ان کے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، میں نے بیشتر نشستوں میں ان بے شمار چیزوں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ آج کی نشست میں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، ناظرین کرام، میں حکمہ کرام کی، یعنی قدیم حکمہ جو ہیں، ان کی تدبیر، علاج بل تدبیر کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی ناظرین کرام، سمجھنے والی بات ہے، بڑی پیچیدہ بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ 3 شکلیں ہیں۔ پہلی ایک شکل تو یہ ہے کہ علاج بالغذا، یعنی اگر کوئی انسان کو بیماری آ جائے، انسان بیمار ہو جائے، تو اس کو بیماری کو دفع کے لیے غذا سے علاج کیا جائے۔ یہ حکیم جورجس بن جبریل کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح اس نے علاج کے غذا کے ساتھ منصور کا علاج کیا، خلیفہ منصور جو تھے۔ اور علاج بالدوا، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ تو جو سب سے پہلے حکمہ قدیم جو گہری فکر والے لوگ تھے، وہ سب سے پہلے نہ بالدوا کو، علاج بالدوا کو، اور نہ علاج بالغذا کو، ان دونوں چیزوں کو بعد میں ترجیح دیتے، سب سے پہلے وہ علاج بالتدبیر کے قائل تھے۔ یہ آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، یہ اس طرح کا رجحان عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا، نہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ کافی مطالعے کے بعد ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ علاج بالتدبیر، یعنی وہ سب سے پہلے علاج کی تدبیر کرتے تھے۔ وہ ان کے اقوال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا، بیماری کی حالت میں آتا تھا، تو بیماری کی وجہ، صورت
جو بھی ہوتی تھی وہ سب سے پہلے جو چیز اپناتے تھے وہ علاج بالتدبیر، یعنی اس کے متعلق مرض کے متعلق تدبیر کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ممکن ہوتا تو اس کے لیے علاج بالغذا کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی غذا سے علاج کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا تو پھر وہ علاج بالدوا کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا حکمہ قدیم کا۔ تو ناظرین کرام، بیماریوں سے مانے بھی ہوتی تھی اور خبیث امراض میں وہ ایسی تدبیریں کرتے تھے کہ غذا اور دوا کے بغیر ہی انسان چنگا بھلا اچھا ہو جاتا تھا، بیماری کا دفع ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے شدید اس چیز پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا۔ تو وہ علاج بالتدبیر کیا ہوتی ہے ہم آپ کی خدمت میں کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، تدبیر کا جو مفہوم ہے، علاج بالتدبیر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے متعلق حکمت و دانائی سے کام لینا، یعنی کوئی تدبیر کر دینا، کوئی ایسی چیز کا کر دینا، اس کو پکڑنا کہ اس سے امراض کا دفع ہو جائے، ایسی تدبیر کر دینا، ایسی حکمت عملی، تدبیر کا معنی حکمت عملی کے ہیں۔ تو ایسی حکمت عملی اپناتے تھے کہ امراض کا دفع ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں اتباع قدیم کا ایک ایسا قول جو ایک لازوال قول کہیں تو بجا نہ ہوگا۔ جب تک دنیا رہے گی اس قول کی اہمیت رہے گی، اس بات کا اثر رہے گا دنیا پر۔ جو ان چیزوں کو نہیں اپناتے وہ نہ اپنائیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھ بھری زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو احسن تدبیر وہ کرتے تھے امراض کے دفع کے لیے، تو اس پر قول جو حکمہ قدیم کا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہ قول جو ہیں اس قول کو بقرات کا قول کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بند کلیس کا قول کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سقراط کا قول کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو فیثاغورس کا قول کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو افلاطون کا قول کہتے ہیں۔ قول جس کا بھی ہو، یہ پانچوں نام مرتبہ جو ہیں، قول کسی کا بھی ہو، یعنی ان پانچوں میں کسی کا بھی یہ فرمان ہو، تو ہم نے دیکھنا اس بات کو ہے کہ اس بات میں حقیقت کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو رہتی دنیا تک اس کا وزن قائم رہے گا اس بات کا جو انہوں نے کہی۔ تو ناظرین کرام، قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت صحت میں، یعنی تندرستی کی حالت میں جب درندوں کی غذا لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، یعنی حالت صحت میں درندوں کی خوراک لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اصول علاج کے لیے، یعنی علاج کے لیے آتے ہیں، تو ہم کیا تدبیر اپناتے ہیں؟ اس کو علاج بالتدبیر کا کہا جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں گوہر نیاب اور قیمتی جواہر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قدر جانیے گا۔ اس کو علاج بالتدبیر کہتے ہیں۔ وہ کیا تدبیر اختیار کرتے تھے؟ قول یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ بقرات کا قول ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سقراط کا قول ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ان پانچوں شخصیت کے نام یہ بات آتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن زیادہ قیاس بقرات کا ہی ہے۔ تو قول یہ ہے کہ جب حالت صحت میں انسان درندوں کی غذا لیتا ہے، یعنی درندوں جیسی غذا لیتا ہے، پیٹ بھر کر کھاتا ہے، تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ جب ہمارے پاس آتے ہیں اصول علاج کے لیے تو ہم ان کے لیے تدبیر اپناتے ہیں کہ ہم ان کو چڑیوں کی خوراک دیتے ہیں، یعنی یہ حکمت و دانائی سے بھرا قول ہے اور بہت ہی دقیق بات ہے
ذرا غور سے سمجھیے گا اس کو، اس میں بہت بڑا فلسفہ پنہاں ہے۔ تو اس فلسفے کو جانیے، جو اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ فلسفہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ بیمار آتا ہے اصول علاج کے لیے تو ہم چڑیوں کی خوراک اس کو دیتے ہیں، یعنی چڑیوں سے مراد انتہائی چھوٹا جانور ہے جو بہت ہی قلیل مقدار میں خوراک لیتا ہے، یعنی قلیل کا معنی ہے بہت تھوڑی، یعنی قلیل کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے بہت تھوڑی۔ تو چڑی کی انہوں نے مثال دی کہ چڑیوں کی ہم خوراک اس کو دیتے ہیں، چڑیا جو ہے وہ انتہائی چھوٹا جانور ہوتا ہے، بہت ہی قلیل غذا استعمال کرتی ہے۔ تو جب ہم یہ تدبیر اپناتے ہیں تو انسان اچھے ہو جاتے ہیں، بیماری دفع ہو جاتی ہے اور صحت بحال ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، دیکھنا یہ ہے کہ یہ قول ہم سادہ سمجھتے ہیں، اکثر ہم نے زندگی میں کئی بار سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن ہم اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جو اس کے پیچھے فلسفہ چھپا ہے، اس فلسفہ پنہاں ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس پردے کو چاک نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے، اتباع قدیم کا یہ قول جو ہے یہ ہزاروں کتب میں، جو طب کے متعلق کتب ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، ہزاروں کتب میں، ایک دو میں نہیں، جو قدیم زمانے کی جتنی بھی کتب ہیں، جلیل القدر تصنیف جو ہیں ان میں یہ قول لکھا ہوا ہے۔ طریق اتباع کو اٹھا لیں، دوسری بے شمار جو جلیل القدر تصنیف ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ تو انسان حالت صحت میں درندوں کی غذا لیتا ہے، یعنی حالت سے جب وہ تندرست ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اگر میں یہ عمل کروں گا، یہ کام کروں گا، عمل کے میں نے کام کیے ہیں، تو یہ عمل کروں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی، اگر ہو تو یہ وہ کام نہ کرے۔ تندرستی کی حالت میں وہ ہر چیز کھا لیتا ہے، ہر کسی چیز کا پرہیز نہیں کرتا، جو اس کو ملتا ہے وہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں درندوں کی غذا۔ تو اس پر جو اتباع کرام کے قول ہیں وہ یہ ہے کہ انسان درندوں کی جب غذا لیتا ہے تو زیادہ کثرت کھانے سے درندے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی جن کا کام ہی صرف گوشت کھانا ہے، وہ ماंس کھانا ہے، جن کا کام ہی ہے کثرت سے جنگلوں میں، اتباع کرام کا قول ہے کہ کثرت سے جب وہ جنگلوں میں ماंس کھاتے ہیں تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی جن کی خوراک ہی ماंس کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، تو وہ کثرت سے جب وہ گوشت کھاتے ہیں تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو انسان حالت صحت میں درندوں کی غذا لیتا ہے، یعنی کثرت سے گوشت کھاتا ہے، کثرت سے ثقیل غذائیں کھاتا ہے، تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، اتباع کرام کا فرمانا یہ ہے، یہ سلطنت بدن ہے انسان کی، یہ یعنی جو سلطنت ہے وہ تمام اتباع کرام، ایک نہیں، تمام کے تمام اتباع قدیم جو ہیں، میں جدید کی بات نہیں کر رہا، حکمائے قدیم کی بات کر رہا ہوں، ان کے تمام کا موقف یہی ہے کہ جو سلطنت حضرت انسان کا بدن ہے اس کا بادشاہ صرف معدہ ہے، یعنی معدہ ہی سب کا بادشاہ ہے، جب اس میں خلل آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی بیماری انسان کو لاحق ہو جائے گی۔ تو اس کے پیچھے جو فلسفہ اخلاق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے، وہ بات ہی علیحدہ ہے۔ تو اتباع کرام کا فرمانا ہے، حکمہ قدیم کا، کہ ان کی گہری فکر جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت صحت میں درندوں کی غذا لیتا ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کا معدہ جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یعنی اس پر بہت زیادہ بوجھ رکھ دیتا ہے۔ وہ جس طرح ایک جانور پر وزن اٹھانے پر، جانور پر جو بوجھ اٹھاتا ہے اس پر اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ رکھ دیا جائے، یعنی گدھے پر اونٹ کا بوجھ رکھ دیا جائے، جو اونٹ اٹھاتا ہے تو گدھا تو نہیں اٹھا پائے گا، یا تھوڑا سا چلے گا تو وہ گر پڑے گا۔ یا اونٹ پر بوجھ رکھ دیا جائے ہاتھی والا، یعنی جتنا ہاتھی بوجھ اٹھاتا ہے تو اونٹ پر رکھ دیا جائے تو وہ تو تھوڑا چل پائے گا، گر جائے گا یا چل نہیں پائے گا، یعنی اس کی وجہ یہی ہوگی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو بدن کی ساخت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے،
اس کا اتباع کرام کے نزدیک، حکمہ قدیم کے نزدیک تمام کا موقف یہی ہے کہ سلطنت بدن میں جو بادشاہ ہے وہ معدہ ہے۔ تو جب بادشاہ میں فطور آ جاتا ہے، بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے یا بادشاہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو تمام اس کے متحد جو کام کرنے والے وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ بھی اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جب بادشاہ جو ہے، جس کے پاس سب کنٹرول ہیں، سب اختیار ہیں، جب وہ مزول ہو جائے گا یا وفات پا جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، کسی صورت میں بھی وہ جو آگے اس کے وزیر ہیں، اس کے مشیر ہیں، جو اس کے تحت کام کرنے والے ہیں، وہ صحیح طرح اپنا کام نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنے والا جو ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، یا کمزور ہے، یا بیمار ہے، یا وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ تو اس صورت میں اتباع کرام کا موقف ہے کہ یہ ہے کہ جب انسان حالت صحت میں درندوں کی غذا لیتا ہے تو اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اصول علاج کے لیے، یعنی علاج کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے لیے جو تدبیر اختیار کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو چڑیا کی غذا دیتے ہیں۔ یعنی چڑیا چھوٹا جانور ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ جو چڑیا دانہ کھاتی ہے تو وہ دیتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ چڑیا ایک انتہائی چھوٹا جانور ہے اور چھوٹا پرندہ ہے جو ایک قلیل مقدار میں خوراک کھاتا ہے۔ یعنی قلیل کا معنی ہے کہ بہت تھوڑی، تو قلیل مقدار میں جب خوراک کھاتا ہے تو ہم اس کو قلیل مقدار میں غذا استعمال کراتے ہیں، تو وہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی خاص غذا کے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ان کا فلسفہ، ان کی گہری فکر، اور امراض کے دفع کے لیے جو ان کی علاج بالتدبیر ہے، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم لوگوں نے ہمیں مسئلہ جو ہے، ہم لوگوں میں جو کمی ہے یہ ہے کہ ہم نے ان کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جو قدیم حکمائے قدیم ہیں ان کے فلسفے کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ان کی بات کو ہم نے پس پردہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم ان باتوں سے آپ کی شناسائی کراتے ہیں کہ تاکہ عوام الناس کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ تو ناظرین کرام، جس طرح ہم اپنی زندگی میں تندرست انسان غذا لیتا ہے، یہ غذا لینے میں تندرست کی حالت میں صحیح معنوں میں پرہیز جو ہے وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی تندرست کی حالت میں پرہیز جو ہے اس کی اہمیت وہی ہے جو انسان کے لیے سب سے اولین چیز ہے، یعنی اس کی تندرستی جو ہے وہ سب سے اولین ہے۔ تو اگر تندرستی نہیں تو کوئی بھی، یعنی تمام نعمتوں سے بڑھ کر تندرستی نعمت ہے۔ جتنی بھی بقایا نعمتیں ہیں، اولاد ہے، دولت ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب تندرستی سے نچلے ہیں، یعنی نچلے درجے کی نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ عزت انسان کو عطا کرتا ہے وہ تندرستی ہے، یعنی اعضاؤں کا صحیح کام کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جتنا بھی شکر اس کا ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو حالت صحت میں پرہیز کرنا، پرہیز سے کام لینا، یعنی اعتدال کی راہ اپنانا، میانہ روی سے زندگی گزارنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے اور حکمہ قدیم کا یہ شیوا ہے کہ تندرست کی حالت میں آپ پرہیز سے کام لیں، درندوں کی طرح غذا نہ لیں تاکہ آپ کا معدہ خراب نہ ہو۔ اگر معدے میں فطور آ جائے گا، بادشاہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گا یا وہ بیمار پڑ جائے گا، تو اس کے تحت جو مشیر وزیر ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر سکے۔ پھر اگر ایسا مسئلہ ہو جائے کہ بادشاہ میں فطور آ جائے یا اس کا کوئی وزیر یا مشیر کمزور پڑ جائے تو پھر کسی خطرناک بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔ جب خطرناک بیماری کا حملہ ہو جائے گا پھر اس سے جان چھڑانی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے حکمہ قدیم کا فلسفہ علاج بالتدبیر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا۔ کچھ دوست میرے بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ شوگر کا اچھا سا نسخہ بتائیں یا دیگر بیماریوں کے آپ کوئی
مجرب نسخے ہمیں بتائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑا سا انتظار کریں، ہم انشاءاللہ اس طرف آئیں گے، آپ کو تمام بیماریوں کے حوال ان کے مجرب اور کامیاب نسخے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آگاہی ضرور کرائیں گے، تھوڑا سا بس انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔